اللہ سے مانگنے کے بعد ناممکن کے گمان نہیں رکھتے، مانگنے کے طریقے سکھا کر جو تمہیں کب سے سن رہا ہے، وہ تو جان لو کہ وہ ہر کسی سے اتنے رابطے نہیں رکھتا۔ قبولیت کے سحر بھی تب بے حد نزدیک ہوتے ہیں جب قبولیت کا یقین دل میں ڈال دیا جاتا ہے اور یقین کے راستوں سے واپس نہیں پلٹتے، کیونکہ یہ سیدھا وہاں جاتے ہیں جہاں اللہ کا کن صداؤں کے انتظار میں ہوتا ہے۔ دل کو جب اللہ کی رضا پر راضی کر لیا جائے تب اپنی رضا کے کھو جانے کا خوف نہیں رکھتے۔ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں اور تم مایوس بیٹھے ہوئے ہو کہ میرے ہاتھ خالی ہیں۔ تمہارے پاس ایک تحفہ ہے جو کہ دعا ہے۔ جب ناممکن حالات کے باوجود تم دعا کرنا نہیں چھوڑتے، جب تم کامل یقین اللہ پر رکھتے ہو، دعائیں کرتے رہتے ہو، اللہ تمہارے لیے وسیلے بنا دیتا ہے۔ دل بے چین پر اسے ہی تو پکارا جاتا ہے، چین وہی تو پڑتا ہے۔ تم سناتے رہو گے تو وہ سنتا رہے گا۔ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں کے راستے تھوڑے مشکل ہوں گے، ہاں کبھی غم اور پریشانی کا بسیرا بھی ہوگا، مگر یقین کرو منزل تمہاری یقین کی ہی ہوگی اور آنسو تمہاری خوشی کے ہوں گے۔ اللہ کے سامنے جتنا چاہے رو لیں، وہ بیزار نہیں ہوتا۔ وہ نہیں کہتا کہ تمہاری تو عادت ہے رونے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، بلکہ اللہ کے سامنے رونے سے دل کو سکون ملتا ہے، دل کا سارا بوجھ اتر جاتا ہے۔ اسے احساس ہے اپنے بندے کے دکھ کا۔ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ، اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ، تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے یا اللہ میں ٹھیک ہوں، اور وہ تو تمہارے دل میں چھپی ہر بات کو جانتا ہے۔ وہ انکہے راز، وہ بن مانگی خواہشیں اور وہ سب کچھ جو کہیں دور اندر تمنا کرتے ہو تم مگر کہتے نہیں، وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ تم کچھ بھی نہ کہو، بس اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا کرو۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا، جو رات میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا۔ اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا کریں، اس لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی بہتر ہی نہیں کر سکتا۔ دعاؤں سے نصیب بدل جاتے ہیں، پر ان کے جو دعاؤں پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ تمہاری دعائیں تو پہلے ہی اللہ نے قبولیت کا حصہ بنا دیا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اس لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین نوازتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی ہے اللہ وہ بھی تو بہتر بنا کے دے سکتا ہے نا۔ اس کے دسترس میں کچھ ایسا نہیں جو ممکن نہ ہو۔ وہ تہجد تک لے کر ہی اس وجہ سے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ جب تم یقین کامل رکھتے ہو پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے، تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اس رب کا شکر ادا کرو۔ تمہاری وہ دعا جو تم ہر نماز میں مانگتے ہو، جو تم سجدوں میں گر کر مانگتے ہو، جو تمہیں بے چین کرتی ہے، وہ ضرور قبول ہوگی۔ وہ صداؤں کا جواب دیتا ہے، یقین کرو۔ اللہ تو چھوٹی سی چونٹی کا حق بھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ پھر تم نے یہ کیسے سوچ لیا
کہ وہ تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو وہ ضائع کر دے گا۔ یقین رکھو، دعائیں نام پکارتے ہوئے واپس آتی ہیں۔ جب قبولیت کا کن کہہ دیا جاتا ہے، اللہ معجزوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ اللہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے۔ اللہ جب چاہے لا حاصل چیز سے نواز سکتا ہے۔ اللہ جب چاہے نصیب بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو تم نہیں کر سکتے۔ تو جس کی ذات لامحدود ہے، اس سے محدود دعائیں کیسی؟ اللہ دل سے نکلی ہوئی ہر آس امید کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ جو خواہشات ادھوری رہ جاتی ہیں، وہی ہمیں دعا تک لے جاتی ہیں۔ جو آنسو ہم کسی کو دکھا نہیں سکتے، وہ ہمیں سجدوں تک لے جاتے ہیں۔ جو رب اتنی بڑی کائنات کو اکیلے چلا رہا ہے، جس کو ذرے ذرے کی خبر ہے، تو کیا وہ تمہارے مسائل حل کرنے پر قدرت نہیں رکھتا؟ بے فکر رہو، ہر دعا قبول ہوگی، بس مانگنا اور یقین رکھنا نہ چھوڑنا۔